أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. اور ہم نے انہیں لگاتار نصیحت کی باتیں پہنچاتے رہے تاکہ وہ نصیحت کو قبول کریں. جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب تورات دی تھی وہی اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے پروردگار کی طرف سے سچی کتاب ہے. ہم تو اس سے پہلے بھی اللہ کے سچے فرمانبردار تھے. یہی لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھلائی ہے، اور برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور جب کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے. تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے. اے نبی، جسے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ ہی ہے جو جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے. اور کافر لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے. کیا ہم نے پرامن حرم کو ان کا جائے قیام نہیں بنایا جہاں ہماری طرف سے رزق کے طور پر ہر طرح کے پھل کھچے چلے آتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا جو اپنی معیشت پر اترایا کرتی تھیں. سو یہ ہیں ان کے گھر ویران پڑے ہوئے. ان میں سے چند ہی گھر ہوں گے جو ان کے بعد آباد ہوئے، اور آخر ہم ہی ان کے وارث ہوئے. اور آپ کا پروردگار کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا تاکہ کسی مرکزی بستی میں رسول نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے. نیز ہم صرف ایسی بستی کو ہی ہلاک کرتے ہیں جس کے رہنے والے ظالم ہو. نہیں، جو کچھ دیا گیا ہے وہ بس دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ بہتر اور پائندہ تر ہے. کیا تم سوچتے نہیں؟
سورہ قصص آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 60۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، سورۃ القصص اس سے قبل جو واقعات اور باتیں گزر چکی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ اب یہاں سے دراصل ایک نئے عنوان کا آغاز ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بستی کے اندر رسول بھیجا اور ہدایت مسلسل نازل ہوتی رہی۔ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، قول کو یعنی نصیحت کو لگاتار پہنچاتے رہے۔ اب اس کا دو مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ نے مسلسل نازل کیا، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی وقفہ رہا۔ اور دوسری بات کہ اللہ نے ایک کے بعد دوسرے نبی کو بھیجا، ایک ایک بستی کو چن چن کر نبیوں کے ذریعے ہدایت کا سامان فراہم کیا۔ یہ اس کا دو مفہوم ہے۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت کو قبول کریں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مرکز دعوت تھا یہ یروشلم یعنی فلسطین کا علاقہ، لیکن عیسائیت کے اثرات دیکھیے مکہ تک پہنچے، اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور پہلی وحی آپ کے پر نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو نابینا تھے، اور زمانے جاہلیت میں ہی وہ عیسائی مذہب کو قبول کر چکے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیمات وہاں تک پہنچی ہوئی تھی۔ حضرت تمیم داری کو دیکھیے، وہ بھی پہلے کرسچن تھے، عدی بن حاتم وہ کرسچن تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، یعنی دعوت کے اثرات بہت دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں ذکر کیا تاکہ لوگ نصیحت کو قبول کریں۔ اور الذین آتیناہم الکتاب، یہاں سے جو تذکرہ شروع ہو رہا ہے اہل کتاب میں سے عیسائیوں کا ہے، اس لیے کہ البدایہ والنہایہ کے اندر ایک بات اور بھی ہے جو تفصیل کے ساتھ آگے بھی آ رہی ہے، انہی کے ضمن میں تمام تر آیات نازل ہوئی ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب من قبل، جن لوگوں کو ہم نے پہلے سے کتاب دے رکھی تھی یعنی یہود اور نصارہ، ان لوگوں کے پاس تورات اور انجیل پہلے سے موجود تھی، ہم بھی یؤمنون، وہ اس کے پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے بعد وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، ان کے پاس جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آمنا بی، ہم اس کے پر بھی ایمان لاتے ہیں، اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، یقیناً یہ قرآن برحق ہے، یہ ہمارے رب کی جانب سے ہی نازل کیا گیا ہے، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مسلمین، ہم تو پہلے سے مسلمان تھے۔ اب یہاں اس آیت میں ایک بات سمجھنے کے قابل ہے کہ مسلمان صرف ان لوگوں کو نہیں کہا جاتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم امت محمدیہ ہیں، لیکن مسلمان ہر وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور اپنے نبی کی تعلیمات کو مانتا ہے، اپنے نبی کے پر ایمان رکھتا ہے، اب چاہے وہ یہودی ہو نصرانی ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جتنے لوگ تھے مسلمان، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی وہ مسلمان ہو گئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ پر ایمان رکھنے والا وہ مسلمان۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو بھی اللہ اور رسولوں پر ایمان رکھنے والا ہوگا وہ مسلمان ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، بلکہ ہر وہ شخص مسلمان ہے جو اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ رسولوں کے پر ایمان رکھتا ہے۔ اب دوسری بات، ان لوگوں نے کہا کہ ہم پہلے ہی مسلمان تھے، اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پر ایمان رکھتے تھے، مسلمان تھے۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ جو شخص عیسائی ہو، یہودی ہو، اور تورات اور انجیل کے پر اس کا ایمان و یقین ہو، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ اگر کوئی یہودی یا نصرانی یہ تورات اور انجیل کے پر ایمان رکھنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو حقیقت میں وہ تورات اور انجیل کو بھی نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات اور انجیل دونوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی ہے،
اب اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو نہیں مانے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تورات کو بھی نہیں مانتا، انجیل کو بھی نہیں مانتا، اور تورات و انجیل کو ماننے کا لازمی تقاضا ہے کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھنا ہوگا، اس لیے کہ بات تورات میں بھی ہے، انجیل کے اندر بھی بیان کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اور یہ بات انجیل کے اندر پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ ہر یہودی اور ہر عیسائی کو تورات و انجیل کے پر ایمان اور یقین رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ اگر وہ آپ پر ایمان نہیں لاتا تو وہ تورات اور انجیل کو بھی نہیں مانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو لوگ پہلے یہودی تھے یا نصرانی، وہ اپنے نبی کے پر بھی ایمان رکھتے تھے، ان کی تعلیمات کے مطابق بھی عمل کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی شریعت کے مطابق بھی چلے، تو ان لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان لوگوں کو دوہرا اجر دیا جائے گا، بما صبروا، اس لیے کہ وہ صبر کا، استقامت کا راستہ اختیار کیا، اپنے دین کے پر بھی جمے رہے، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنے کے بعد اس پر بھی جمے رہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کا جواب بھلائی سے دیتے رہے۔ ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ اگر ہمارے کا ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے، شرارت کرتا ہے، نالائکی کرتا ہے، تو ہم نے یہ مزاج بنایا ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ یہ مسلمانوں کا مزاج نہیں ہے۔ قرآن مجید نے برائی کا جواب بھلائی سے دینے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، ایسا نہیں ہے کہ جو تمہیں نہیں دے تو تم اس کے پاس کی چیزوں کو بھی چھیننے کی کوشش کرو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ ہمارے یہاں مزاج کیا ہے؟ اگر کسی نے ہمیں شادی کے اندر نہیں بلایا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جوابی کارروائی کے پر ہم اس کو نہیں بلاتے، اس نے ہم کو بلایا تو ہم بھی بلاتے ہیں۔ یہ تاجرانہ ذہنیت، یعنی اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو اچھا کریں گے، برا کر رہا ہے تو اس سے زیادہ برائی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ یہ دراصل اسلامی مزاج نہیں ہے۔ اسلامی مزاج یہ ہے کہ آپ برائی کا جواب بھلائی سے دیں۔ یہاں قرآن مجید نے اسی کو بیان کیا۔ بالکل آسان سی بات ہے کہ اگر ہمارے کپڑے کے پر یا جسم کے پر گندگی لگ جائے تو ہم ایسا تو نہیں ہے کہ گٹر کا پانی لا کر اس سے صاف کرتے ہیں، نہیں، بلکہ صاف پانی کے ذریعے، صابن کے ذریعے اس گندگی کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اچھی چیزوں کے ذریعے۔ تو گندگی کو اچھی چیزوں سے صاف کیا جاتا ہے، پاک پانی سے صاف کیا جاتا ہے، گٹر کے یا نالی کے پانی سے صاف نہیں کیا جاتا۔ یہ جو مزاج ہمارا ہے انتہائی بگڑا ہوا، اسلام کے مزاج کے بالکل برخلاف ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ضمن میں ایک روایت بھی ہے بخاری کی، کہ 3 لوگوں کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ 3 لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ ایک وہ شخص ہے جس کے پاس ایک لونڈی تھی، اب وہ لونڈی اس کی بہترین تعلیم دیتا ہے، تربیت کرتا ہے، اور اس کے بعد اسے آزاد کر دیتا ہے۔ یقیناً ایک غلام کو آزاد کرنے کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے۔ اب یہاں اس نے اپنی لونڈی کی تعلیم، تربیت، ان تمام چیزوں کا اہتمام کیا، اور اس کے بعد جب وہ بہترین طریقے سے سلیقہ انداز ہو گئی تو اسے آزاد کیا۔ یہ آزاد کرنے کا ایک بڑا اجر اسے ملنے والا ہے، لیکن آزاد کرنے کے بعد اسے اپنی بیوی بنا لیتا ہے، اپنی زوجیت میں لے کر آ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوہرا اجر دے گا۔ ایک غلام کو آزاد کرنے، اس کی اچھی تربیت کرنے اور اس کے ساتھ احسان کرنے کا، اور دوسرے آزاد کرنے کے بعد اسے اپنی بیوی بنا کر آزادانہ زندگی اور باحیثیت زندگی گزارنے کا موقع دینے کا۔ دوسرا شخص کون ہوگا؟ کوئی نصرانی یا یہودی جو اپنے نبی کی تعلیم کے پر ایمان رکھتا تھا اور اس کے مطابق کام کرتا تھا، اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی قبول کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا،
تو اسے اپنے نبی یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کی تعلیمات کا بھی عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا، دوہرا اجر۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جو غلام ہو، جو اپنے مالک کے بھی احکامات اور اس کے تمام کام کاج کو بہترین طریقے سے بجا لاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فریضہ بندگی کو بھی صحیح طور پر بجا لاتا ہے، تو ان لوگوں کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ ذمہ داری بڑھ گئی، کام بڑھ گیا، اس بنیاد کے پر اللہ کے ہاں اجر بھی بڑھ گیا۔ تو یہ تین لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دوہرا اجر عطا کیا جائے گا۔ اب یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ کسی یہودی کا یا کسی نصرانی کا ایمان قبول کرنا یہ آسان نہیں ہوتا۔ خود اس کی مثال ترمذی کی روایت میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہترین عالم تھے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لانے والے ہیں، تورات کے اندر آپ کے آنے کے بارے میں انہوں نے بشارتیں پڑھی تھی، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آنے کے بعد انہوں نے نبی کے چہرے کو دیکھا، اور آپ کے چہرے انور کو دیکھنے کے بعد کہا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، انسان کے کردار و عمل کے اثرات اس کے چہرے کے پر پڑتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنی نبوت کے بارے میں لوگوں کے سامنے باتیں پیش کی تو میں نے 3 سوالات کیے، اور ان 3 سوالوں کے جواب ایک نبی ہی جانتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان تینوں سوالات کے جوابات دے دیے تو اس کے بعد میں نے فوری طور پر آپ کے پر ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میری قوم بڑی شریر ہے، آپ میری قوم کی شرارت دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں بلا لیجئے گا۔ چنانچہ یہودیوں کو بلایا گیا، یہودی آئے، آنے کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کی آڑ میں چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے سوال کیا کہ عبداللہ بن سلام تم لوگوں کے درمیان کیسے آدمی ہے؟ تو انہوں نے کہا بہترین عالم ہے، اور ہمارے انتہائی معزز سردار کے بیٹے ہیں، اور ان کا نسل نامہ اور ان کا خاندان انتہائی شاندار ہے، بہت تعریفیں بیان کی۔ اسی درمیان حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے درمیان کلمہ پڑھتے ہوئے باہر نکلے۔ یہودیوں نے جیسے ہی دیکھا کہ مسلمان ہو گئے تو فوراً کیا کہنے لگے، یہ ہمارے درمیان انتہائی بدترین آدمی ہے اور ہمارے سب سے بدترین آدمی کے بیٹے ہیں۔ جگہ کے پر ان لوگوں نے اپنا لہجہ، اپنا ٹون چینج کر دیا۔ یہ یہودیوں کی شرارت، ایک طرف جب انہیں معلوم نہیں تھا کہ مسلمان ہیں تو تعریف کے پل باندھ رہے، اور دوسری طرف جیسے ہی معلوم ہوا کہ دراصل وہ مسلمان ہو چکے ہیں، ان کا لہجہ تبدیل ہو گیا، ان کے بولنے کا انداز تبدیل ہو گیا۔ یہ یہودیوں کی شرارت۔ تو آسان نہیں ہوتا ہے اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے خاندان کے مقابل آ کر کھڑا ہونا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان ہوتا ہے مسلمان ہونا، لیکن یہ آسان نہیں ہے، خاص طور سے کسی نان مسلم کا مسلمان ہونا۔ ہم نے تو مسلمان آنکھ کھولی، ہم جب پیدا ہوئے ہمارے ماں باپ مسلمان، ہمارا ماحول مسلمان، ہمارا خاندان مسلمان، ہمارے لیے بڑی آسانی ہے۔ لیکن وہ شخص جو اپنے دین اور دھرم کو، خاص طور سے جو مسلمان نہیں ہوتا، دوسرے مذاہب سے اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کے لیے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں۔ معاشی بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اپنے خاندان سے نکال دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ان لوگوں کی داستان جو مسلمان ہوئے، اکثر و بیشتر کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا کہ ان کے اپنے سگے ماں باپ نظر اٹھا کر دیکھنے کے قابل نہیں رہے، نہیں دیکھا، نکال دیا اسے، اپنے گھروں سے باہر کر دیا، کاروبار سے علیحدہ کر دیا۔ ان لوگوں کے سامنے چیلنجز اور بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں، اس بنیاد کے پر اللہ نے ان کا اجر بڑا رکھا ہے، انہیں دوہرا اجر دیا جائے گا۔ ان کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ اب یہاں دیکھیے حبشہ میں مسلمان گئے، وہاں جانے کے بعد جب انہیں اسلام کے بارے میں معلومات ملی تو 20 لوگ حبشہ سے مکہ آئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں اور اسلام کے بارے میں انفارمیشن لیں۔ تو جب یہ مکہ آئے اور مکہ آنے کے بعد یہ عیسائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے بعد جب قرآن مجید کو سنا اور اسلامی تعلیمات کو سنا تو ان لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اسی ضمن میں سورہ انعام، سورہ مائدہ کی وہ آیتیں بھی نازل ہوئی
کہ جب انہوں نے قرآن مجید کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فوراً کہہ اٹھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے۔ چنانچہ جب یہ مشرب اسلام ہو کر وہ حبشہ واپس جانے لگے تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ان لوگوں کے پر آوازیں کسنا شروع کی کہ عجیب و غریب لوگ ہیں، یہ قافلہ بڑا بیوقوف ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور آنے کے بعد اپنا دین اپنا دھرم ہی چھوڑ دیا، بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عیسائیت اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے مسلمان ہو گئے، اپنا مذہب اپنے آبا و اجداد اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑ دیا۔ تو اسی ضمن میں یہاں پر قرآن مجید نے آیت نازل کی کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب یہ فضول باتیں سنتے ہیں۔ ہمارے ہاں پہ لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ہر کسی کا منہ ہے، ہر کسی کی زبان ہے، ہر کسی کی سوچ ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے کمنٹس کرتا ہے، تبصرے کرتا ہے۔ یہ تبصرے ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے، نہ لوگوں کے فیصلے، نہ لوگوں کی سوچ کی بنیاد کے پر جنت و جہنم کے فیصلے ہونے والے۔ جنت و جہنم کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ فیصلہ کرے گا۔ لہذا کبھی بھی لوگوں کی باتوں کے سننے کے بعد دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری بڑی غلطی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کے پر اعتماد و یقین ہونا چاہیے۔ دنیا کچھ بھی کہے، دنیا کے کہنے کے پر ہماری زندگی کے مقدر کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں ان لوگوں کے سامنے بھی اس طرح کی باتیں آئی تو ان لوگوں نے اعراض کیا۔ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ایسی باتیں جو ہمارے مزاج اور ہمارے اسلام کے اخلاق و کردار کے منافی ہے، نظر انداز کرو، وہاں الجھنا ہی نہیں چاہیے، نظر انداز کر کے ان جاہلوں کے پاس سے گزر جانا چاہیے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو یہ جب فضول باتوں کو، لغو کا یہاں جو مفہوم بیان کیا گیا ہے، ہم اپنی زبان کے اندر اگر کہیں تو بکواس، یعنی جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، فضول باتیں۔ تو جب یہ فضول باتیں اور بکواس کو سنتے ہیں، اعرضوا عنہ، اسے اوائڈ کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں۔ وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، صاف کہتے تمہارا عمل تمہارے لیے، ہمارا ہمارے لیے، ہم جو کر رہے ہیں رب العالمین اس کا بدلہ دے گا، تم جو کر رہے اس کا بدلہ تمہیں ملنے والا ہے۔ اگر یہ باتیں ہم اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا لیں تو جو تنقیدیں ہمارے پر کی جاتی ہے، اعتراضات کیے جاتے ہیں، سب بے حیثیت ہو جائیں گے، انسان کبھی بھی نہیں دیکھے گا۔ اس لیے کہ اگر کوئی ہمارے ذات و کردار معاملات کے پر تنقیدیں کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے، وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، وہ ہمارے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جا رہا ہے۔ کسی کے اعتراض اور تنقید سے ہمارے معاملات کے پر حرف نہیں آتا۔ تو یہ بات یاد رکھے، تمہارے لیے تمہارا عمل، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تم پر سلامتی ہو، ہم جاہلوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، ہمارا تم سے کوئی میل جول نہیں ہے، تمہاری جہالت کے اندر ہم پڑھنا نہیں چاہتے۔ تو ان لوگوں نے صاف اس چیز کا جواب دیا۔ اب یہاں اسی سے ملتا جلتا ایک اہم مسئلہ کہ حبشہ میں رہنے والے 20 لوگ جب انہیں اسلام کے بارے میں معلوم ہوا، مکہ آ کر مسلمان ہو گئے، اور وہیں قریب میں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک حمایت کرنے والے ابو طالب سینہ سپر رہے، ہر موڑ کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ شیب ابی طالب 3 سال تک بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال تک کے تمام آپ کے ساتھ تھے، مسلمان بھی آپ کے ساتھ، نان مسلم بھی آپ کے ساتھ، مشرکین بھی، محض اس بنیاد کے پر، کس بنیاد کے پر؟ رشتہ داری کی بنیاد پر، خاندانی عصبیت کی بنیاد پر۔ یہ عرب کا بڑا عجیب و غریب ماحول تھا، اور قبائلی حمیت آج بھی ان لوگوں کے درمیان بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس قبائلی حمیت کو محض اس بنیاد کے پر ایکسیپٹ کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے قبیلے کے ہیں، گرچہ ہم ان پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو نبی نہیں مانتے، لیکن چونکہ ہمارے خاندان کے ہیں، سپورٹ کریں گے۔ اور اس بنیاد کے پر مشرکین مکہ نے ابو جہل کے ساتھ مل کر جب بائیکاٹ کیا تو بنو ہاشم نے قبول کیا، اور 3 سال تک شیب ابی طالب میں ان لوگوں کا سخت بائیکاٹ کیا گیا، یہاں تک کہ کھانے کے لیے چیزیں نہیں ملتی، بچے اتنا زور سے رویا کرتے تھے رات کے وقت کہ مکہ والوں کے کانوں میں ان کی آواز جاتی تھی، لیکن انہیں رحم نہیں آیا۔ اس عالم میں انہوں نے 3 سال بتائے، اور ابو طالب بھی آپ کے ساتھ، اور اتنا خیال رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رات کے وقت جب لوگ سو جاتے تو آپ کا بستر تبدیل کر دے، اس لیے کہ سب کو پتہ ہے یہ ساری مصیبت آزمائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر آئی۔
تو ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر تعصب کی بنیاد کے پر کہ ساری مصیبت آپ کی وجہ سے آئی ہے، آپ کو ہی ختم کر دو، تو آپ کا بستر تبدیل کر دیا کرتے، رات کو جس جگہ سوچے اس جگہ سے اٹھاتے کہیں اور سلا دیتے، تاکہ اگر کوئی آپ کے پر حملہ کرنا چاہے تو آپ اس جگہ پر موجود نہ ہو، اتنا خیال۔ لیکن معاملہ کیا ہوا، اس ضمن میں بخاری کی روایت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر مرحلے میں گئے اور کہا کہ چچا جان صرف ایک کلمہ آپ کو پڑھنا ہے، اس لیے کہ آپ کردار و عمل کے ذریعے میری مکمل تائید کرتے، اسلام کو مانتے، لیکن زبان سے اسے قبول نہیں کرتے، اور زبان سے قبول کرنا ضروری ہے۔ آپ قبول کر لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، اس بنیاد کے پر اللہ کے آپ کے حق میں گواہی دوں گا میرے چچا مسلمان تھے۔ لیکن انہوں نے ایک بات کہی، ترمذی کی روایت میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر قریش مجھے آر نہ دلائے کہ گھبراہٹ نے اسے یہ کلمہ کہلوا دیا تو بھتیجے میں یہ کلمہ کہہ کر تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ کتنا واضح، یعنی انہیں لوگوں کی آر، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی تنقیدیں، اس کے بارے میں فکر تھی، نار کے بارے میں، جہنم کے بارے میں فکر نہیں تھی۔ آج بھی ہم وہی غلطی کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، کہنے دو، لوگوں کی زبان ہے، لوگوں کا اپنا سوچ ہے، نظریہ ہے، سوچیں، جن کو جو سوچنا ہے سوچے، جو کہنا ہے کہیں، اس کی بنیاد کے پر کسی کے جنت و جہنم کے فیصلے تبدیل نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کردار و عمل کی بنیاد پر، اپنے فضل و کرم کی بنیاد کے پر جنت دے گا، نہ کہ لوگوں کے فیصلے، لوگوں کے کہنے کی بنیاد پر۔ دنیا ہیں جب تک ہیں کہتے رہیں گے، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، تو دنیا جب تک کہیں گے اس کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن و دماغ کے پر اتنا حاوی نہیں ہونے دینا ہے۔ تو ابو طالب کا مسئلہ وہی ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اسی چیز نے انہیں کلمہ پڑھنے سے روک دیا۔ حق کی قبولیت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی فکر کرنا، لوگ ہمارے بارے میں کیا تبصرہ کریں گے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے، لوگوں کے بارے میں نہیں۔ لوگ اپنا اپنا سوچے، ان کی اپنی رائے ہوگی۔ تو یہاں اس ضمن میں یہی آیت نازل ہوئی کہ اِنَّکَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ نبی کو اپنے چچا ابو طالب سے محبت تھی، تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ من احببت، آپ جس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھی قرآن نے کیا کہا، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ بالکل واضح، ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، وہ جسے چاہے ہدایت کے قابل سمجھے اور اسے ہدایت دے۔ اب حبشہ سے آنے والے 20 لوگ وہ مسلمان ہو گئے، اتنی دور سے آئے، ایک لمحہ نبی کے ساتھ گزارا، ایک بیٹھک تھی، مسلمان ہو گئے۔ اور ابو طالب کا معاملہ 10 سال تک ہر موڑ کے پر ساتھ ہیں، نہیں مسلمان ہوئے۔ تو اللہ جسے ہدایت کے قابل سمجھتا ہے اسے ہی ہدایت کی توفیق ملتی ہے، ورنہ ہر کسی کو توفیق نہیں ملتی۔ تو اللہ نے آج اگر ہمیں مسلمان بنایا اور اس کے بعد ہمیں صحیح منہج کے پر رکھا ہے، صحیح عقیدے کے پر رکھا ہے، کہ وہ راستہ، وہ عقیدہ، وہ فکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تھی، تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کی بنیاد کے پر اسلام، اور اسلام کے بعد بالکل صحیح راستے کے پر، وہ راستہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اصحاب کرام کا راستہ، ہمارے اسلاف کا راستہ، بہت بڑی نعمت کے پر ہم جی رہے ہیں۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ تو اللہ نے صاف کہا کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے گا، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ اب یہاں مشرکین نے چند باتیں بھی رکھی تھی، اور یہ بڑی بھونڈی باتیں تھیں۔ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم مسلمان ہو جاتے ہیں تو مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اطراف کے سارے قبیلے اور ساری حکومتیں ہمارے پر ٹوٹ پڑے گی، ہمیں اچک لیا جائے گا، اور ہمیں آسانی کے ساتھ ٹارگٹ کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ حالانکہ ان لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کے درمیان مسلمان ہیں جنہیں ان لوگوں نے کتنی تکلیفیں پہنچائی، کیا اس کے بعد بھی کوئی مسلمان اپنے اسلام کو چھوڑا، کوئی اپنے اسلام سے باز آیا؟ تمہاری اتنی تکلیفوں کے باوجود کوئی شخص اپنے اسلام سے نہیں ہٹ سکا، تو باہر کا آنے والا تمہیں کیسے مجبور کر کے اسلام سے ہٹا سکتا ہے؟ کتنی آسان بات۔ لیکن جسے اسلام نہیں قبول کرنا ہے تو پھر اس کے لیے بہانے بہت ہوتے ہیں، اور یہ اسی طرح کی بہانے بازیاں کرتے تھے۔ اللہ نے کہا اولم نمکن لہم حراما،
کیا ہم نے انہیں حرم میں یعنی مکہ جو کہ حرم کا علاقہ ہے، ایک تو مسجد حرام ہے اور اس کے بعد حرم کا علاقہ، اللہ نے تمہیں اس کے اندر عزت عطا کی، تمکنت عطا کی، حکومت دی اور اس بنیاد کے پر تم محفوظ ہو، کیا اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں عطا کی؟ تمہیں پھل عطا کیے، روزیاں عطا کی، لیکن اکثر لوگ جاننے والے نہیں ہیں۔ اب اللہ نے یہاں پر واضح اور دو ٹوک انداز میں ان لوگوں کو بیان کیا کہ اگر تم نبی کی بات نہیں مانتے، مسلمان نہیں ہوتے، تو دھمکی بھی دی جا رہی ہے کھلے طور پر کہ ہم نے بہت ساری بستیوں کو ہلا کر برباد کر دیا اور یہ تمہارے اطراف کے علاقے ہیں، تم اپنے راستوں سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہو، تمہارے سامنے مدائن صالح ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کی بستیاں جو پہاڑوں کو تراش کر کے رہتے تھے، آج دیکھیے کہ وہ بستیاں نہیں موجود ہیں، مقامات ہیں، ان لوگوں کے مکانات ہیں، لیکن لوگ نہیں ہیں، ختم ہو گئے۔ کیا ہم نے اتنی پاورفل طاقتور قوموں کو تباہ اور برباد نہیں کیا؟ تو اس کے بالمقابل تم لوگوں کو تباہ کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ موقع دیتا ہے۔ اور آج اسی تناظر میں اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ اگر یہودیوں کو ظلم اور ستم کرنے کے باوجود بھی موقع مل رہا ہے، جب وہ غزہ کے مسلمانوں کے پر بربریت اور وحشیانہ قتل کا ننگا ناچ ناچ رہے ہیں، تو سمجھ لیجیے اللہ کی طرف سے مہلت ہے، مہلت دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اب یہاں بالکل واضح جنگ احد کے تناظر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو جواب دیتے ہوئے کیا کہا تھا کہ ہمارے شہداء جنت میں ہیں اور تمہارے شہداء جہنم، تمہارے مرنے والے شہداء نہیں، مرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ بہت بڑا فرق ہے کہ تم لوگوں میں جو لوگ شرک کی حالت میں مر گئے اور انہیں مار دیا گیا وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن جو ہمارے شہداء ہیں انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ شہادت کی بنیاد کے پر انہیں جنت کا اعلیٰ ترین مقام دے رہا ہے، شہداء کا مقام۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو بظاہر دنیا کی تکلیف ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ یقیناً ان لوگوں کے لیے راحت بھری زندگی ہے، دنیا کی تمام مشکلات اور پریشانیوں سے آزاد زندگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اخیر مرحلے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات کے عالم میں دیکھا، اپنے باپ ایک نبی کو اس مشکل حالت میں دیکھ کر تڑپ اٹھی اور کہنے لگی ہائے ابا جان کی مصیبت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ فاطمہ آج کے بعد تمہارے باپ کے پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اس لیے کہ دنیا ہی تک کے تمام آزمائشیں ہوتی ہیں، مرنے کے بعد نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات، بظاہر دکھ ہے، لیکن اس کے بعد اگر دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بنیاد کے پر یقیناً انہیں جو اجر عطا کرنے والا ہے وہ بہت بڑا ہے، شہداء کو جو مقام ملتا ہے وہ بلند ہوتا ہے۔ تو اللہ نے صاف کہا بہت ساری بستیوں کو ہم نے تباہ برباد کر دیا اور اس کے بعد ہم ہی زمین کے وارث بنے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور بات کہی وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا۔ اللہ کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ فی امیہا یعنی اس کی راجدھانی کوئی مرکزی علاقہ جو تمام علاقوں کو کور کرتا ہے وہاں ایک رسول کو بھیجے جو اللہ کی تعلیم ان لوگوں تک پہنچائے، اور اس کے بعد اگر اس کو نہیں مانتے ہیں تب اللہ اس قوم کو تباہ برباد کرتا ہے۔ ہر بستی میں رسول بھیجنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے گاؤں جتنی بستیاں پائی جاتی ہیں ہر بستی کے اندر رسول آئے، نہیں، بلکہ ایک مرکزی علاقہ جہاں سے تمام علاقوں تک اللہ کا دین پہنچ سکے، مرکزی علاقہ جیسا کہ مکہ ہے، مکہ کے علاقوں آپ دیکھیں پورا عرب اس کے درمیان گھرا ہوا ہے، سارے عرب کے علاقے مکہ سے جڑے ہوئے، تو مرکزی علاقہ ہے، وہاں نبی کو بھیج دینے کا مطلب ہے کہ اطراف کے تمام علاقوں تک اس نبی کی دعوت کے اثرات پہنچیں گے۔ تو ایک مرکزی علاقے کو اللہ منتخب کرتا ہے، اور جب وہ بستی اللہ کی تعلیمات کو اور اس کے دین کو قبول نہیں کرتی ہے تب اللہ ایسے ظالموں کو ہلاک اور برباد کرتا ہے۔ یہ مختصر انداز میں اللہ نے ہدایت کے بارے میں اور ہدایت کو قبول نہ کرنے کے بعد جو قومیں سرکشی کی راہ اختیار کرتی ہیں ان لوگوں کو واضح طور کے پر پیغام دیا کہ دیکھو نتیجہ تمہارے سامنے آنے والا ہے، اللہ کے عذاب کی شکل میں، تباہی اور بربادی کی شکل میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے دین کے پر چلنے کی توفیق دے، اس کی تعلیمات کو قبول کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اس راہ پر نہ چلائے جو مشرکین، ملحدین اور منکرین کی راہ ہوتی ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔